موت سے لے کر کے کل تک ہونے والی مسلمان بیٹی سعدیہ کی روح ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں اگر وقت پر سمجھا نہیں گیا تو آنے والا وقت بہت خطرناک آنے والا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف تم آواز نہیں بنو گے اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے ان فسطائی طاقتوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں بناؤ گے تو تمہاری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں، کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہم بھی اپنے وقت کے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ہم بھی اپنے وقت کے فرعون نہیں بلکہ بہت سارے فرعونوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آئے دن انسانوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور وقت کے حکمران پھر وہی فرعون کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایک طبقے کو کمزور قرار دیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، چاہے وہ سرکاری طریقے پر ہو چاہے ان کی پرسنل میں ہو۔ ان کے مذہب میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، کبھی جو ہے گائے کے نام پر، کبھی جو ہے لو جہاد کے نام پر، کبھی کس طریقے سے ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے اور وہ طبقہ مظلوم بن چکا ہے۔ کبھی سی اے کے نام پر، کبھی این آر سی کے نام پر، کبھی جو ہے ملک سے نکالنے کی بات کو لے کر، کبھی جو ہے یکساں سول کوڈ کے نام کو لے کر کے، کبھی فلاں چیز کو ایشو بنا کر کے، غرض ہے کہ مختلف طریقے سے ایک امت کو اور ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہی فرعون کی تھیوری وہاں بنی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور ان کے جو نوجوانوں، ان کے نومولود بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آج اس ملک میں اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جن نوجوانوں سے مستقبل میں بہترین امیدیں لگائی جا سکتی تھی ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ان کو پس زندان ڈالا جا رہا ہے تاکہ کہ آگے چل کر کے یہ ابھر نہ سکیں، اور ہر طریقے سے اس قوم کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ہم ہی کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے، ہمارے کانوں تک پر جیو نہیں رہتی، ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس فرعون کے لیے اللہ کوئی اور موسیٰ بھیجیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہے اور اس امت کو نبیوں والا کام دیا گیا ہے، لہذا نبیوں والے کام ملنے کے ذمہ داری کے ہوتے ہوئے ہماری اور آپ کی میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آج کے فرعون کے سامنے ڈٹ جانا اور ان کے ظلم کے آگے کلمہ حق بلند کرنا، یہ ہر امت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ جس غفلت کے پہلو سے گزر رہی ہے، ہم یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کو جب مسلمانوں کے سامنے میدان میں شکست ہو گئی تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے، ان کو کس طریقے سے پست کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دو طریقے ڈھونڈے 200 سالہ محنت کے بعد، 200 سال کی عیسائیوں کی محنت کے بعد انہوں نے دو طریقے اپنائے اس امت کو ایمان کو سلب کرنے کے لیے اور اس امت کو شکست دینے کے لیے۔ وہ کون سے دو طریقے تھے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ اس امت کے نوجوانوں کو خواہشات کا رسیہ بنا دیا جائے، حرام کاری کا دل دادا بنا دیا جائے، گانے بجانے کا عادی بنا دیا جائے اور ان کے ذہنوں میں ایک
ایسی سوچ منتقل کر دی جاوے کہ جس سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جاوے، اسلام کی پاسداری ان کے ذہنوں سے ختم کر دی جاوے، اور مخلوط نظام کی اور مخلوط تعلیم اور میل ملاپ کی ایسی ہوا چلا دی جاوے، آزادی کی ایسی روشن خیالی ان کے دل و دماغ میں مسخر کر دی جاوے کہ انسان حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دے، بے شادی شدہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ملنے سے کوئی آر محسوس نہ کرے، گانا بجانے کو گناہ نہ سمجھا جاوے، زنا کاری کو اور شراب نوشی کو اور حرام خوری کو گناہ نہ سمجھا جاوے اور اس کو فیشن سمجھا جاوے۔ یہ وہ سازشیں ہیں جس کا یہ امت شکار ہو چکی ہے۔ اتنے مظالم ہونے کے باوجود، اتنے ظلم ہونے کے باوجود اور اتنی ظلم کی داستانیں سننے کے باوجود بھی آج امت مسلمہ کے کانوں پر جو نہیں رہ گئی ہے۔ ہمارے کبھی حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی معاملچنگ کی جا رہی ہے اور ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا اس دور میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا اس امت کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے ہماری مدد کے لیے؟ نہیں، ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں ہی تیار ہونا پڑے گا، ان ظالموں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے اندر ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت پیدا کرنی پڑے گی۔ اس ملک کی فضائیں مسلمانوں کے خون سے چیخ رہی ہے۔ اخلاق اور پہلو خان کی موت سے لے کر کے کل تک ہونے والی مسلمان بیٹی سابیہ کی روح ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں، اگر وقت پر سمجھا نہیں گیا تو آنے والا وقت بہت خطرناک آنے والا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف تم آواز نہیں بنو گے اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے ان فسطائی طاقتوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں بناؤ گے تو تمہاری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ کچھ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، اپنے اندر ایک بیداری پیدا کرنی پڑے گی۔ کیا جس قوم کا نوجوان اور جس قوم کے بوڑھے دن رات چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اور موبائل میں سوشل میڈیا پر اپنی جو ہے خواہشات کی تکمیل پورے کر رہے ہو اور اس کو کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو احساس تک نہیں ہے کہ مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، مجھے رب العالمین نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے کس نبی عالم رحمت عالم کی امت نے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی تخلیق کے مقصد کو جو امت بھول جائے اور جس امت کا نوجوان اور جس امت کا بڑا اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ صرف اپنے جینے کا مقصد کھانا پینا اور اپنی خواہشات کی تکمیل سمجھتا ہے، یاد رکھیے وہ قوم مردہ قوم شمار ہوتی ہے، اس قوم کا کوئی مستقبل بھوشیہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہر وقت یہ گہار لگائی جا رہی ہے، حالات منڈلا رہی ہمارے سر پہ، خطروں کے حالات منڈلا رہی ہیں۔ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے خلاف ہر وقت بولے جا رہے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہر آدمی ملک کے حالات سے واقف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کو سمجھا جائے اور اس ملک کی ہماری حیثیت جو باقی رہی گئی ہے، کہاں تو اس ملک میں مسلمانوں کی قربانیاں تھی اور کہاں اس ملک میں مسلمانوں کی جو یوگدان اور قربانیاں کس اعلیٰ پیمانے تک اس ملک کو لے جانے میں ہمارے اور آپ کے بزرگوں کی قربانیاں تھی اور کہاں ہمارا اور آپ کا مقام رہ گیا ہے۔ قربانی چاہتے ہیں، پھر آج ہم سے وقت قربانی مانگ رہا ہے اور یہ وقت کی سزا ہے کہ اگر نہیں سنبھلو گے، اب بھی نہیں سنبھلو گے ہندوستانی مسلمانوں، تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔
تم نے نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا؟ گائے کے نام پر کبھی جے شری رام کا نعرہ لگانے کی مجبور کر کے ان کا قتل کر دیا گیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ مسلم نوجوان جو تعلیم میں اعلیٰ ترین اور اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے تھے، ان کو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ان کو غائب کر دیا گیا؟ کیا ملک کی داستان ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اور آنے والا وقت اور بھی خطرناک ہے۔ کل ہماری جو ہے ہم سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں کہ ہنگامہ بپا ہوا ہے، ایک غریب خاندان کی بچی جو اپنی پڑھائی لکھائی سے ایک نوکری بھی جاتی ہے اور اس کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، اور کتنا سنگین اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے کہ انسان سننے پر انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ اس معصوم بچی کو مارا گیا۔ کیا وہ ہماری بچی نہیں تھی؟ کیا آصفہ اس ملک کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ ہماری امت میں شامل نہیں تھی؟ اس ملک کا حافظ جنید ہمارا بچہ نہیں تھا؟ پہلو خان اس امت کا فرد نہیں تھا؟ کیا اخلاق اس امت کا فرد نہیں تھا؟ کیا کیا ہم نے ان کے آگے؟ آج ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا کی ہے۔ مت غلط استعمال کریے اس کو، مت گانے بجانے میں اور فحش گوئی میں اور فحش فلمیں دیکھنے میں وقت ضائع مت کریے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم اور مسلم امت اکٹھا ہو کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھائی، تنظیمی بناؤ محلے محلے میں، اور جو ہے اپنے گاؤں گاؤں میں اور شہروں کی سوشل میڈیا کی تنظیمی بناؤ اور ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جائے ظلم کے خلاف، تاکہ دنیا کو اس ظلم کا سامنا کرنا پڑے اور دنیا کے آگے اور پوری دنیا اس ظلم کو دیکھے کہ اس امت پر اور ایک طبقے پر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کہ ہماری غفلت نہیں اڑتی، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ دلی میں کسی کی بیٹی کا قتل ہوا ہے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، میری بیٹی تو گھر میں سیف ہے۔ نہیں نہیں، آج اگر ان کے خلاف ہم نے آواز بلند نہیں کی، کل آنے والا وقت ہمارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور امت مسلمہ کو اللہ نے تو ایک دوسرے کا ہمدرد اور بہیخواہ بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور نبی نے اسلام مسلمانوں کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کَبُنْيَانٍ وَاحِدٍ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، کہ مسلمان تو ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، عمارت کی جس طریقے سے اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا وہ ہمدرد ہوتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا اگر مشرق میں ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو مغرب میں رہنے والے مسلمان کے دل پر اگر کانٹا نہیں چبھتا ہے اور اس کے درد کا احساس اس مسلمان کے دل پر نہیں ہوتا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی۔ تو یہ حالات ہمیں اور آپ کو آواز دے رہی ہے، جاگو مسلمانوں جاگو۔ اگر نہیں جاگیں گے تو وقت بہت خطرناک ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے۔ آج امت مایوس ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا مختصر میں نے تذکرہ کیا ہے، کئی پہلو ہیں اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر کے جا رہے تھے اور دریا کے کنارے پہنچے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فرعون بنی اسرائیل ڈر گئی، یا موسیٰ انا لمدرکون، تم نے پھنسا دیا، ہم تو مارے جائیں گے، دشمن کے شکنجے میں پھنس گئے۔ موسیٰ نے فرمایا نہیں، ان ربی سیہدین، ان ربی معی، ربی سیہدین، میرا رب میرے سامنے ہے، ان قریب وہ ہمارے راستہ نکالے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت میں جو مایوسی چھا گئی ہے اس مایوسی کا خاتمہ کریں اور حوصلے اور بلندی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اس ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں بنیں گے تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر